بے حیائی کا زمانہ، اس میں کتنا پردہ فرض ہے؟ اس زمانے میں جہاں بے حیائی عام ہو گئی ہے، کم از کم کتنا پردہ کرنا فرض ہوگا؟ ناصر اعظم حیدرآباد دکن سے، عورت پر لازم ہے، جوان عورت پر وہ اپنا پورا جسم چھپائے، چہرے کا پردہ بھی فرض ہے جوان عورت پر، اور اگر وہ ہاتھ اور پاؤں بھی چھپا سکتی ہے تو اور زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کو اس بات کی ترغیب دی ہے، یرخین شبرن، کہ اپنی جو چادر ہے یا عبایا یا جو بھی ہے وہ زمین سے ایک بالش گھسٹتا ہوا چلے، وہ جیسے عرب عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں جو باپردہ عرب عورتیں آتی ہیں ان کے تو جو عبایا ہے وہ زمین سے گھسٹ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے پاؤں بھی چھپائیں، ہاتھ پہ گلوز پہن لیں، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ ورنہ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ جوان عورت ہاتھ پاؤں اگر نہیں چھپا رہی تو کم از کم اپنا چہرہ چھپا لے، وہ تو یہ لازمی ہے۔ اچھا یہ کیا ہے بھائی؟ حضرت عائشہ کا کم عمری میں نکاح، اعتراض اور جواب۔ غیر مسلم ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کیوں کیا؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، اس کے جواب میں کئی بار دے چکا ہوں، میرے چینل پہ آپ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ ویسے ہی سرچ کر لیں مفتی طارق مسعود، اور آگے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح یا کم عمر خاتون سے نکاح، اس طرح کے جب لکھیں گے نا تو اس اعتراض کے تفصیلی جواب آ جائیں گے۔ فی الحال میں مختصر سی بات کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کرائٹیریا کیا ہے۔ حضرت عائشہ بالغ تھیں جب 9 سال کی عمر میں، اور میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، تو بلوغت کے بعد جب نبی سے نکاح ہوا تو حضرت عائشہ بھی خوش ہیں اور ساری زندگی خوش رہی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس وقت وہ 9 عمر تھی، ان کو نہیں پتہ تھا، وہ راضی نہیں ہوں گی دل سے، لیکن بعد میں کیوں خوش رہی ہیں وہ؟ تو جس نکاح میں لڑکی ساری زندگی خوش رہے، تو جب میاں بیوی راضی ہیں، دونوں خوش ہیں، حضرت عائشہ تو اس پہ فخر کرتی ہیں۔ یعنی یہ جو غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں نا کہ اتنی کم عمر سے نکاح کیا، ان کم عمر سے تو پوچھو نا آپ، وہ کہیں گی بھائی میرے لیے یہ نکاح بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جب دونوں خوش ہیں تو پھر کسی اور کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بلکہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بے داغ سیرت کی بہترین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایج کے باوجود آپ نے اپنی زوجہ جو آپ سے عمر میں بہت کم تھیں ایسا نباہ کیا کہ ان کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ نے ان کے ساتھ نباہ کیا ہے اور کامیابی سے اس رشتے کو چلایا ہے۔ ورنہ عام طور پہ جب ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو مرد نہیں چلا پاتا اس رشتے کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی ایج کے لحاظ سے معاملات کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے، پھر آپ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا، محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ امی عائشہ جہاں سے برتن سے پانی پیتی تھیں وہیں آپ نے ہونٹ مبارک رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایسی کامیاب شادی تھی کہ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس نکاح کی۔ اور پھر امی عائشہ نے کم عمری میں نکاح کر کے جو دین کی خدمت کی، اگر آپ کی عمر زیادہ ہوتی تو وہ دین کی خدمت تھوڑی کر پاتی، تو اس کی تو درجنوں مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں پر بہت بار بیان ہو چکا ہے۔ تو ٹو دا پوائنٹ بات یہی ہے کہ جب وہ بھی خوش ہیں، امی عائشہ بھی خوش ہیں، تو پھر کسی اور کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی یہ کہ کم عمر سے نکاح کیا یا زیادہ عمر سے نکاح کیا؟ تو آپ کے پاس معیار کیا ہے؟ یعنی ہمیں ایک معیار بتا دینا کہ اتنی عمر میں نکاح تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فرق ہوگا تو جائز نہیں ہے یا غلط ہے، تو آپ بتا دیں، اور اس معیار کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یعنی میاں بیوی میں ایج ڈفرینس کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ لاء کیا ہے۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں ایج ڈفرینس اتنا کہ جس پہ دونوں کو اعتراض ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک 60 سال کا آدمی شادی کرتا ہے ایک 11 سال کی لڑکی سے، تو لڑکی کو اعتراض کا حق ہے، وہ کہ میں نہیں کر رہی شادی، آپ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں، یا اس کے لڑکی کے والد اعتراض کریں۔ لیکن اگر وہ راضی ہے تو پھر یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے۔ آج دیکھیں نا ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کی نجی زندگی میں مت پڑو، تو یہ ہمارے نبی کے بارے میں آ کے یہ لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو یا تو حضرت عائشہ کو اعتراض ہوتا، یا وہ بعد میں کہتی کہ میں شادی سے خوش نہیں ہوں، میرے باپ نے معاذ اللہ نقل کفر میری شادی کرا کے مجھ پر زیادتی کی۔ وہ تو ساری زندگی خوش رہی ہیں، اتنا فخر کرتی رہی ہیں۔ تو ایج ڈفرینس میاں بیوی میں یہ ایک ویلیو رکھتی ہے یہ چیز۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایج کا زیادہ فرق آتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، لیکن اگر کر رہے ہیں اور ان پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ہے تو یہ ان کا پرسنلی معاملہ ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ابوبکر نے اس پیغام کو قبول کیا، امی عائشہ کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ امی عائشہ کو اختیار بھی دیا کہ اگر تم چاہتی ہو اس نکاح کو ختم کرنا، میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. یہ تو قرآن میں یہ بات ہے، تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو رائٹ دیا ہے، طلاق کا حق دیا ہے کہ تم چاہو تو نکاح ختم کر سکتی ہو. اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ جاؤ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو. حضرت عائشہ نے غضبناک ہو کے فرمایا، افیکا اشاور، میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ میں اس نکاح کو باقی رکھوں یا ختم کروں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ختم کرنے کا. یعنی آپ کے بارے میں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو میرے شوہر ہیں، اور آپ کے ساتھ میں اتنا ٹائم گزارا. اس کے بعد امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ میں نے رہنا ہے یا آپ کو چھوڑنا ہے، یہ تو ناممکن ہے. یعنی میں نے رہنا ہی رہنا ہے آپ کے ساتھ. تو جب وہ اتنا خوش ہیں تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے آپ نے ایک کم عمر زوجہ کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کیا اور ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ایسا گھر بسایا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر ان کو طلاق کا حق دے رہے ہیں تو وہ اس حق دینے پر غصہ ہو رہی ہیں کہ آپ کیوں مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو غیر مسلم کو یہ چیز نظر نہیں آتی. آج کسی غیر مسلم سے کہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو، آپ کم عمر بچی سے نکاح کر کے اس نکاح کو چلا کے تو دکھاؤ. پہلی بات تو وہ لڑکی آپ سے نکاح ہی نہیں کرے گی، کیونکہ آپ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، کوئی آپ میں ایسی قابلیت ہے ہی نہیں، اور اگر کر لیں گے تو چلا نہیں سکتے. تو ہمارے ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اور آپ کا جو کردار تھا اور آپ کی جو اللہ نے شخصیت دی تھی، اس شخصیت کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج نے نکاح بھی کیے اور اس نکاح پہ فخر بھی کیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کامیابی سے چلایا بھی ہے. تو یہ ہمارے پیغمبر پر اعتراض نہیں بنتا، یہ ہمارے پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی اور آپ کے باکردار ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے.